السلام عليك يا أبا عبد الله. تقریب کی حیثیت سے نہیں آیا، در زہرا کے نوکروں میں نام لکھوانے آیا ہوں۔ آپ ایک صلوات پڑھیں، میں عبادت شروع کرتا ہوں۔ سامنے محترم توجہ ہے، ذرائع شروع کروں۔ آج میرا موضوع یہ ہے، اگر کوئی عشق محمد کرتا ہے تو اس کی کم از کم جزا کی جزا۔ عنوان یہ ہے، لیکن اس عنوان تک پہنچانے کے لیے مجھے سوال پڑھنا پڑتا ہے۔ عنوان ہے کہ عشق محمد کی جزا کم از کم کتنی ہے۔ اگر کوئی عشق محمد رکھتا ہے، عشق محمد کرتا ہے، تو اس کی جزا کم از کم اللہ نے کیا کیا۔ اس موضوع تک آپ کو پہنچانے کے لیے مجھے تھوڑی سی تمہید باندھنا ہوگی، جس کو آپ نے برداشت کرنا ہوگا۔ سوال پڑھیں۔ سامعین محترم، اللہ نے حضرت نوح کو 4 بیٹے عطا کیے تھے، حام، سام، یافس اور کنعان۔ سام کو اللہ نے تاج نبوت سے نوازا۔ سام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے۔ ان 12 بیٹوں میں سے ایک کا نام لاوس تھا۔ لاوس کو پھر اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے۔ ایک بیٹے کا نام املیک تھا، دوسرے بیٹے کا نام قاسم تھا، تیسرے بیٹے کا نام عمیر تھا۔ یہ جو املیک ہے، جو حضرت نوح کے پوتوں میں سے ہے، اس کی اولاد کا سلسلہ چلا ہے اور بہت بڑا سلسلہ چلا۔ املیک سے جتنی اولاد چلی ہے وہ ساری کی ساری عمالقہ کہلاتے ہیں۔ بحرین کے لوگ، اہل عمان، جبابرہ شام، فرعونہ مصر، یہ سب کے سب عمالقہ کہلاتے ہیں۔ ان عمالقہ میں سے ایک قوم مکہ سے 14 فرسخ کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف ایک علاقہ تھا۔ اس علاقے میں یہ قوم عمالقہ آباد تھی۔ یہ جو مکہ سے 14 فرسخ کا علاقہ تھا، اس کے ارد گرد پہاڑ تھے، مگر درمیان زمین کا حصہ بہت زرخیز تھا۔ یہ آباد ہوئے۔ انہی میں سے ایک شخص تھا جو ان عمالقہ میں سے بڑا ابرز ترین شخص تھا، بہت معروف اور مشہور تھا۔ نام اس کا وج ابن عبد الحج تھا۔ یہ بھی انہی عمالقہ میں سے تھا۔ یہ رہا، سرداری کرتا رہا۔ جب وفات پا گیا تو یہ اپنے قبیلے کے ہاں محترم اتنا تھا، شخصیت اتنی تھی، قبیلے والوں نے فیصلہ کیا اب اس علاقے کا نام ہم واج رکھیں۔ یہ علاقہ واج کے نام سے معروف ہو گیا۔ یہ عمالقہ یہاں پہ آباد رہے۔ عمالقہ کے بعد قوم سمود آئی، انہوں نے
امالکہ کو وج سے نکال دیا۔ اب وج میں قوم سمود آباد ہو گئی، امالکہ وج سے نکل گئے۔ پھر عربوں کا ایک قبیلہ ازد آیا، آپ سنتے ہیں نا نفیل ازدی جو جناب قاسم کا قاتل تھا، یہ ازد قبیلے کے لوگ آئے، انہوں نے قوم سمود کو نکالا، وج پہ آباد ہو گئے۔ اور پھر تاریخ کہتی ہے پھر پے در پے وج میں عرب ہی بستے رہے، پھر اور کوئی نہیں بسا۔ اب یہ وج ہے اور عرب قبائل یہاں پہ رہ رہے ہیں۔ زمانہ آیا حضرت عبد المطلب کا، تو جب حضرت عبد المطلب کا زمانہ آیا تو اس وقت یہاں پر ایک شخصیت آباد ہوئی جس کے ایک کام کرنے کی وجہ سے اس علاقے کا نام بدل گیا۔ وہ شخصیت کون تھی اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو ذرا اولاد اسماعیل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں تاکہ اپنا مقصد آپ کے اذہان میں نقش کر سکوں۔ سبق پڑھیں۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ سلامت رہیے۔ اولاد اسماعیل سے ایک شخصیت گزری ہے جناب مضر۔ جناب مضر کے دو بیٹے تھے، ایک الیاس ایک اعلان۔ الیاس سے اللہ کے رسول اور بنی ہاشم کا سلسلہ جا ملتا ہے، اور اعلان سے تین شخصیات ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جن کے ناموں پہ عرب کے بہت بڑے اور معروف قبیلے۔ ان اعلان میں سے جو پہلی شخصیت گزری ہے اس کا نام ہے حوازن۔ حوازن ایک فرد کا نام تھا، شجاع تھا، بہادر تھا۔ اس کی اولاد چلی، اولاد کے بڑھنے سے اس کے نام پہ قبیلہ بنا جو قبیلہ حوازن کہتا ہے۔ اور اتنا شجاع قبیلہ تھا، تاریخ نے قبیلہ حوازن کے متعلق لکھا ہے اِنَّ سیوف حوازن اخطر من صواعق السماء، کہ قبیلہ حوازن کی تلواریں تو آسمانی بجلی سے بھی زیادہ خطرناک۔ یہ اتنا بہادر قبیلہ تھا۔ پھر حوازن میں سے ایک فرد پیدا ہوا جس کا نام کلاب تھا۔ کلاب پر قبیلہ بنا، قبیلہ کلاب کہلایا۔ ان کی شجاعت حوازن سے بھی معروف ہوئی۔ کوئی بھی عرب کا شجاع ہوتا تو وہ اپنی تلوار پر قبیلہ کلاب کے بہادروں کے نام لکھوایا۔ تیسری شخصیت جو اعلان سے گزری اور حوازن کی اولاد سے تھی اس کا نام ہے ثقیف۔ یہ ثقیف آیا اور یہ بھی آباد ہوا اسی وادی کے علاقے۔ اس کی اولاد بڑھنے لگی، سلسلہ آگے چلنے لگا، اولاد اتنی بڑھی کہ اس کے نام پہ ایک قبیلہ بنا جو قبیلہ ثقیف کہلاتا۔ اب یہ قبیلہ ثقیف جہاں پہ آباد تھا، اسی قبیلہ ثقیف کا ایک فرد تھا جس کا نام تاریخ نے مسعود بن معتب لکھا ہے۔ یہ آیا اور اس نے بنی ثقیف والوں کو کہا کہ اے ثقیف والوں، ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو وج کا علاقہ ہے اس پر بار بار عرب حملہ کرتے ہیں، تو میں نے ایک ایسی ترکیب سوچی ہے، ایک راہ حل سوچا ہے، وہ راہ حل میں تمہیں کر کے دوں گا۔ اس کے بعد عرب تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکیں گے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، میں
آپ میرے ساتھ رشتے جوڑیں۔ ثقیف والوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس کیا ترکیب ہے؟ کہا میرے پاس ترکیب یہ ہے، اس وادی کے علاقے کے ارد گرد میں تمہیں مضبوط پتھروں کی دیوار بنا دیتا ہوں، اور پھر یہ علاقہ ایک قلعہ کی صورت اختیار کر جائے گا، اور پھر عربوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ آپ پہ حملہ کرے۔ مسعود بن معطب کی یہ بات ثقیف والوں کو بہت پسند آئی، اور ادھر سے مسعود بن معطب اپنے زمانے کا تاجر تھا، بہت مال تھا، مالدار شخص تھا، اس نے اپنا پیسہ لگایا اور وادی کے ارد گرد ایک دیوار بنائی۔ جب دیوار بن گئی تو اس وقت سے ثقیف والوں نے اس کا نام وج سے تبدیل کر کے طائف رکھ دیا۔ پہلے وج تھا، دیوار کے آنے کی وجہ سے یہ طائف بن گیا۔ جب مسعود بن معطب جہاں پہ آیا تھا، دیوار بنائی تھی، تو یہاں پر جو چیزیں معروف اور مشہور تھیں ان میں سے یہاں کے انگور بہت زیادہ معروف تھے، یہاں کی زبیب معروف تھی۔ انگور اور زبیب طائف سے باقی جگہوں پر تجارت کے لیے لے جایا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک خاص قسم کا چمڑا تھا جس سے اس زمانے میں بہترین جوتے بنتے تھے، اور یہ مثال دی جاتی تھی کہ اگر آپ نے جوتا خریدنا ہے تو طائف سے خریدیں۔ اور آج بھی موجودہ زمانے میں اگر آپ نیٹ پہ جائیں اور دیکھیں کہ آج کل طائف میں کیا ہوتا ہے، تو آج کل طائف کا انار اور انگور بہت معروف ہے، اور یہاں پر اتنے خوبصورت پھول اگتے ہیں کہ سب سے بہترین عطر سعودیہ کا اسی طائف کے پھولوں سے بنا۔ تو اس کی بہت زرخیزی قدیم زمانے سے اب تک باقی ہے۔ یہاں کے لوگ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، مکہ میں جتنے پھل جاتے تھے وہ اسی طائف سے جایا کرتے تھے۔ اب یہ طائف میں چونکہ ثقیف آباد تھے، ثقیف بھی بت پرست تھے، ان کا جو بت تھا اس بت کا نام لات تھا، لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور یہ اپنے اس بت کی پوجا کرتے تھے۔ اب کفر و شرک یہاں پر جاری و ساری تھا، اپنے عروج پہ تھا، اور جناب عبد المطلب کا زمانہ، اور جناب عبد المطلب کے زمانے میں یہ مسعود بن معطب تھا۔ اب سرداری ثقیف کی مسعود بن معطب اور اس کے دو بھائی تھے، انہی کے پاس تھے، اور ادھر سے مکے کی صورتحال یہ ہوئی، حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوا، جناب رسالت مآب کی کفالت کی ذمہ داری جناب عبد المطلب نے جناب ابو طالب کو دی۔ جب تک جناب ابو طالب زندہ رہے مکہ والوں کو اللہ کے رسول سے گستاخی کرنے کی نوبت نہ آئی۔ جب ہجرت، جب بعثت کا 10واں سال ہوا تو اس وقت جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اللہ کے رسول پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب ابو طالب کی رحلت کے بعد مشرکین مکہ اتنے جری ہو گئے تھے کہ اگر اللہ کا رسول کسی راستے سے آ رہا ہوتا یہ مٹی اٹھاتے اور اللہ کے رسول کے سر پہ پھینک دیتے تھے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، جب بھی اللہ کے رسول کا گزر ہوتا یہ اکٹھے ہوتے، مٹی اٹھاتے، اللہ کے رسول کے سر پہ پھینک دیتے تھے۔ اب
3 مہینے گزرے جناب ابو طالب کی رحلت کو. 26 رجب بعثت کے 10ویں سال جناب ابو طالب کا انتقال ہوا، اور شوال کے آخری دنوں میں اللہ کے رسول کو حکم ہوا، اے میرا حبیب، اگر مشرکین مکہ باہر کے لوگوں کو آپ کے پاس نہیں آنے دیتے تو آپ جاؤ طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرو. بعض روایات کے مطابق اللہ کے رسول تنہا گئے طائف، بعض روایات میں ہے زید بن حارثہ ساتھ تھا، بعض روایات میں ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب بھی ساتھ تھے، اور بعض روایات یہ بتاتی ہیں کہ کچھ اور مسلمان بھی اللہ کے رسول کے ساتھ تھے. اللہ کا رسول مکہ سے نکلا اور طائف والوں کو تبلیغ کرنے کے لیے چلا. طائف میں کون آباد تھے؟ قبیلہ ثقیف، سارے کے سارے بت پرست تھے، اور بت کا نام لات تھا. اب اللہ کا رسول مکہ سے چلا. یہ جو طائف کے لوگ تھے ان میں ایک خصوصیت تھی، فقط ان کے مرد پڑھے لکھے نہیں تھے بلکہ طائف والوں کی عورتیں بھی پڑھی لکھی تھیں. اور طائف میں ایک ایسی عورت تھی جو تورات اور انجیل کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک یہودی عالم کے پاس جایا کرتی تھی. اس یہودی عالم کے پاس پڑھتی رہی، اور وہ یہودی عالم بتاتا رہا کہ اس مکہ میں ایک نبی آنا ہے جو آخری نبی ہوگا، جس کو سارے ادیان پہ فتح حاصل ہوگی، اور عیسیٰ نے اور حضرت موسیٰ نے اس کی بشارتیں دی. یہ عورت پڑھتی رہی. ایک دن اپنے یہودی استاد کے پاس پڑھ رہی تھی کہ ایک نام آیا. اس نے اپنے استاد سے پوچھا، آپ مجھے بتائیں اس سے کیا مراد ہے؟ کہا آپ ہماری زبان کو چھوڑو، عربی زبان میں اس لفظ کا معنی محمد ہے، اور جس کا نام محمد ہوگا وہی آخری نبی ہوگا. میرا موضوع یاد ہے نا کہ عشق نبی کی جزا کیا ہے. اب یہ عورت سیکھتی رہی، تورات اور زبور، تورات اور انجیل کا علم حاصل کرتی رہی، اور یہ اپنے زمانے کی بہت بڑی عالمہ بن گئی، اور اس حد تک آشنا ہو گئی کہ جتنی صفات اللہ کے رسول کی پہلی کتب میں بیان ہوئی تھی اس نے ازبر یاد کر لی تھی، اور اس کے دل میں عشق محمد بڑھتا گیا، اور اب ہمیشہ یہ سوچتی تھی وہ دن کب آئیں گے میں اس آخری رسول کی بیعت کروں گی، اس کا کلمہ اب پورا ثقیف بتوں میں مگن اس عورت کے ذہن میں عشق محمد، یہ گھر میں بیٹھی ہوئی. ادھر سے اللہ کا رسول مکہ سے نکلا. جو ہی سرحد مکہ سے نکلے ایک بوڑھا شخص گھوڑے پہ سوار پوچھا، مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہمارا علاقہ طائف کا ہے. کہا کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا طائف والوں کو تبلیغ کرنے جا رہا ہے. جو ہی اس نے اللہ کے رسول کی یہ گفتگو سنی، اس وقت اللہ کا رسول پیدل سفر کر رہا تھا، یہ گھوڑے پہ تھا. اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور ثقیف والوں کے پاس طائف پہنچا. کہا طائف والوں تمہاری طرف وہ رسول جو مکہ میں مبعوث ہو چکا ہے آ رہا ہے، اور تمہارے دین پہ قائم لوگوں کو تمہارے دین سے منحرف کر دے گا. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہا میں ان کو مل کے آ رہا ہوں اور ان سے پوچھ کے آ رہا ہوں. انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے. ثقیف والوں نے اپنے قلعے کا دروازہ بند کیا
اور پتھروں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. بہت سارے پتھر انہوں نے ثقیف والوں نے اس دیوار پہ رکھ دیے جو انہوں نے اپنے شہر واقعی کے ارد گرد بنائی تھی. اب بہت سارے پتھر لے کے اہل ثقیف انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ محمد آئے اور ہم اسے پتھر مارے. پہاڑی کے اوپر اللہ کے رسول بڑھ رہے ہیں. جب طائف کے قریب پہنچے تو طائف والوں نے اللہ کے رسول پر پتھروں کی بارش کر. اتنے پتھر برسے کہ ایک وقت ایسا آیا اللہ کے رسول میں کھڑے ہونے کی سکت نہیں تھی. پاؤں سے خون جاری تھا, خون کے قطرے گر رہے تھے. اللہ کا رسول طائف میں اس جگہ پہ بیٹھ گئے. امیر المومنین اور زید حفصہ اللہ کے رسول کو پتھروں سے بچانے لگے. علامہ سید مرتضی عملی خدا ان کے درجات بلند فرمائے سبق پڑھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اتنا بچایا ہے زید بن حارثہ اور امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہ دونوں کے سر پتھروں سے زخمی ہو چکے. بہرحال اللہ کے رسول آہستہ آہستہ چلتے ہوئے قلعے کے دروازے کے پاس آئے اور کہا اے طائف والو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو, تمہاری نجات کا میں محمد ہوں. یوں ہی یہ کلمات اس عورت نے سنے تھے جو برسوں سے اللہ کے رسول کی آمد کا انتظار کر رہی تھی. پوچھا اپنے والد سے بابا کون ہے؟ کہا مدینے میں کوئی نیا دین لے کے آیا ہے, وہ قلعے کے دروازے پہ آ چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ کہو, تمہاری نجات کا میں ضامن ہوں. کہا بابا میں تورات اور انجیل کی عالمہ ہوں, آپ طائف والوں کو کہو یہ دروازہ کھولے قلعے کا, میں ان کے پاس جاتی ہوں. میں تورات و انجیل کی صفات کو ان کی صفات سے ملاتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہیں یہ وہ محمد تو نہیں آ گیا. طائف والوں نے دروازہ کھولا, یہ عورت باہر آئی. جو ہی اللہ کے رسول کے سامنے آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے عورت تیرا تعلق فلاں قبیلے سے ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ فلاں سے ہے. کہا تیرا نام یہ ہے؟ کہا ہاں میرا نام یہی ہے. تو تورات اور انجیل کی عالمہ ہے؟ کہا ہاں ہوں. کہا ایک دن آپ نے اپنے استاد سے بحث کی تھی کہ ایک لفظ استعمال ہوا تھا, تو نے پوچھا تھا اے استاد اس کا کیا مطلب ہے, تو تیرے استاد نے کہا تھا عربی میں اس کا معنی محمد ہے, آخری نبی ہوگا جو اپنا دین لے کے آئے گا اور اس دین کی اتباع کرنا سب پہ واجب اور لازم ہوگی. کہا ہاں یہ گفتگو ہوئی تھی. تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا وہی محمد میں ہوں. اور محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. جب یہ سنا تڑپ گئی, کہا وہی محمد تو ہے. فوراً تورات و انجیل میں جو صفات تھی ذہن میں اثر تھی ان صفات کو اللہ کے رسول کی صفات کے ساتھ ملانا شروع کیا اور کچھ دیر کے بعد کہا یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھتی ہوں, مسلمان. یہ عورت مسلمان ہوئی اور کہا بس یا رسول اللہ مجھے اتنی اجازت دے دو, میں اپنے باپ کو طائف والوں کو بتاتی ہوں کہ جس محمد کا انتظار کر رہے ہو وہ محمد تمہارے پاس چل کے آ گیا. دوڑتی ہوئی گئی, قلعے میں داخل ہوئی,
اور کہا طائف والو تمہاری خوش قسمتی، جس محمد کا انتظار کر رہے ہو وہ محمد تمہارے دروازے پہ آ گیا۔ اس کے والد نے سنا، کہا بیٹی یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اس محمد پر سب سے پہلے تم ایمان لے کے آ رہی ہو، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ کہا نہیں بابا، اگر مجھے عالمہ مانتے ہو تو میں کہتی ہوں یہ وہی محمد ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہا نہیں بابا، میں مسلمان بھی ہو چکی ہوں، اقرار بھی کر چکی ہوں، آپ کو بھی کہتی ہوں آپ بھی مسلمان ہو۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں سزا دوں گا۔ کہا بابا میں پیغمبر اسلام سے عشق کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں، جو صفات میں نے صفات دیکھی ہیں۔ کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا بابا میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے والد نے 8-10 طائف کے اوباشوں کو بلایا، کہا کچھ میری بیٹی کے بازوؤں سے پکڑو، کچھ پاؤں سے پکڑو اور آسمان کی طرف بلند کر کے زمین پہ پھینکو۔ انہوں نے اس کی بیٹی کو اٹھایا، اوپر فضا میں بلند کیا، یہ زمین پہ آئی۔ اب بھائی یہ دستور ہے نا، جب کوئی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے، الم پیش آتا ہے تو آہ نکلتی ہے، آدمی اس درد کا اظہار آہ سے کرتا ہے۔ قسم بخدا صاحب کتاب نے لکھا، جب ان اوباشوں نے اس عورت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور یہ زمین پہ آئی، بجائے اس کے کہ اس کے ہونٹوں پہ آہ ہوتی، یہ کہہ رہی تھی محمد 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 رسول اللہ سید الکونین والعرب۔ محمد مصطفیٰ بلندر صلوات۔ باپ نے جب دیکھا کہ بیٹی تو باز نہیں آ رہی، کہا جاؤ میرے پاس 3 کیل لے کے آؤ۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا چھوڑو تم کیل لے کے آؤ۔ یہ کیل لے کے آئے، اس نے پہلا کیل اٹھایا، اس کی دائیں آنکھ میں مارا، پورا کیل اس کی آنکھ میں چلا گیا، پھر بھی ہونٹوں پہ تھا محمد 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 رسول اللہ۔ اس کو اور غصہ آیا، اس نے دوسرا کیل اٹھایا، دوسری آنکھ میں مارا، پھر بھی ہونٹوں پہ تھا محمد 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 رسول اللہ۔ اب باپ کو اور غصہ آیا، کہا اب کیل تیرے سینے پہ مارنے لگا ہوں اور تو نہیں بچے گی۔ کہا بابا پھر بھی کہوں گی محمد 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 رسول اللہ۔ سلوات پڑھ دیجیے۔ اس نے کیل اٹھایا، اس نے کیل مارا، اب جب کیل لگا تو اب اس کی حرکت کم ہونے لگی۔ اس کا باپ کہتا ہے اب بھی میں نے دیکھا آنکھیں بند تھیں، آہستہ آہستہ لب ہل رہے تھے، جب میں نے اپنے کانوں کو قریب کیا پھر بھی آواز آ رہی تھی محمد 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 رسول اللہ۔ یہ خاتون مر گئی۔ اس نے طائف والوں کو کہا اب اس قلعے کا دروازہ کھولو، میں محمد کو کہتا ہوں یہ مسلمان ہو چکی ہے، اس کا میت بھی تم لے۔ انہوں نے اس کی بیٹی کا میت اٹھایا اور رکھا نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول کی طرف اس عورت کا میت پھینکا۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے آئی، پردہ یمانی پہنی ہوئی تھی، فوراً اتاری، اس وقت دھوپ سخت تھی۔ کہا اے حارثہ، اے امیر المومنین، میں برداشت نہیں کرتا اس نو مسلم عورت کی میت کو دھوپ لگی۔ اللہ کے رسول نے اپنی چادر اتاری، اس عورت کو خود ڈالی۔ اس عورت کا قد طویل تھا، پاؤں کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ اللہ کا رسول خود گیا، کچھ
گھاس وغیرہ اکٹھا کیا، اس کے پاؤں پہ ڈالا اور پھر کسی کو بھیجا، کہا جاؤ مکہ میں میری بیوی صفیہ کو کہو تمہیں محمد طائف میں بلا رہا ہے۔ جناب صفیہ مکہ سے چلی، آئیں، کہا پھوپھی ایک نو مسلم عورت ہے، اس کی شہادت ہوئی ہے، اس کو غسل دینا ہے، اس غسل کے لیے میں نے آپ کو بلایا۔ اللہ کے رسول نے خیمہ لگایا، خیمے کے اندر اس خاتون کا میت تھا، جناب صفیہ خیمے کے اندر گئیں، اللہ کے رسول نے پانی کا بندوبست کیا۔ روایت کے جملے ہیں اللہ کے رسول نے پانی کا پیالہ بھرا، اپنی پھوپھی کو دیا، کہا پھوپھی میں تمہیں پانی بھر بھر کے دوں گا، آپ غسل دیتی ہیں۔ وہاں پر کچھ اور مسلمان بھی موجود تھے جو جناب صفیہ کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ پانی بھر کے ہم دیتے ہیں۔ نہیں، اس خاتون کی عظمت اتنی ہے کہ میں محمد چاہتا ہوں میں خود پانی بھر بھر کے۔ اب اللہ کے رسول نے غسل و کفن کے بعد اس عورت کو طائف میں دفن کرنے کا ارادہ کیا۔ یاد ہے نا عشق رسول کی کم از کم جزا کتنی ہے؟ یہ چونکہ عاشق رسول تھی، شہید ہو گئی تھی، ظلم کو سہا تھا، غسل و کفن مکمل ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول نے دفن کرنے کا ارادہ طائف میں کیا، فوراً جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ یہ ہے تیری عاشق اور اس نے جنون کی حد تک آپ سے محبت کی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جو تم سے اس حد تک محبت کرے اس کی جزا یہ ہے دنیا میں میں اسے اپنی خدیجہ کے جوار میں جگہ عطا کروں۔ ان مسلمانوں کو کہو اس عورت کا جنازہ اٹھائیں، اس کی قبر بناؤ جناب خدیجہ کے پاس، میں اللہ چاہتا ہوں کہ دنیا و آخرت میں جناب خدیجہ کی پڑوسی۔ یہ ہے عشق محمد۔ انسان اس ذات سے اس حد تک محبت کرے تو کم از کم جزا یہ ہے دنیا و آخرت میں جوار جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ بس عزادارو طائف کی ایک عورت تھی، تازہ مسلمان ہوئی تھی، اللہ کے رسول سے محبت تھی، طائف والوں نے پھینکا تھا، اللہ کے رسول نے غسل و کفن کے لیے اپنی پھوپھی کو بلایا۔ بس ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں ہاتھ باندھ کے عرض کر دو یا رسول اللہ آپ کا حسین تھا میدان کربلا میں، یا رسول اللہ وہ تو آپ پہ ایمان لانے والی تھی، یہ تو آپ کا خون حسین ہے، اور یا رسول اللہ یہ حسین بھی تیرا عاشق تھا، میں نے تاریخ میں دیکھا کتنا عشق تھا، قبر رسول پہ ہاتھ رکھ کے کہتے نانا نانا تیری تصویر کو نہیں دیکھا حسین کو نیند نہیں آتی، مجھے اپنی شکلوں والا بیٹا عطا کر۔ اس دعا کے بعد اللہ نے امام حسین کو اکبر عطا کیا تھا، اور جناب اکبر وہ واحد ذات ہیں جو ہو بہو
جناب رسول خدا کے یا رسول اللہ حسین بھی تو تیرا عاشق تھا، مگر کیا ہوا یا رسول اللہ 3 دن حسین کا جنازہ بے گور و کفن زمین کربلا پہ پڑا تھا۔ عزادارو سنو گے جملے، جب شام غریبہ کو مرعوم خیموں کی لوٹی سے فارغ ہو گئے تو اس وقت عمر سعد نے ایک اعلان کیا تھا، کہا تم میں سے جس کو شہید کیا ہے جاؤ اس کا سر قلم کر کے لے آؤ۔ اب جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا، اب جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ تلوار لے کے نکلا، جس کے ہاتھ میں خنجر تھا وہ خنجر لے کے چلا۔ انہوں نے شہیدوں کے سروں کو جدا کرنا شروع کیا۔ کچھ ملعون ایسے بھی تھے جن کے پاس نہ خنجر تھا نہ تلوار تھا۔ سنو گے انہوں نے سروں کو کیسے جدا کیا؟ انہوں نے اپنے ہاتھ سے سر کو منقلب کرنا شروع کیا۔ یہ منقلب کرتے رہے، شہیدوں کا سر جدا ہو گیا۔ جب شہداء کے سر جدا ہوئے تو اس وقت 12 ملعون آئے، مسکرا رہے تھے، کہہ رہے تھے عمر صاحب ہماری سب حسرتیں پوری ہو گئی ہیں، بس ایک حسرت باقی رہ گئی ہے۔ کہا کون سی حسرت؟ کہا ہم چاہتے ہیں حسین کا لاشا پامال کریں۔ کہا تم کیوں آئے ہو میرے پاس حسین کا لاشا پامال کرنے کے لیے؟ کہا اس لیے جنگ صفین تھی، حسین کا بابا علی تھا، حسین کے بابا علی نے ہمارے اجداد کو قتل کیا تھا، آج حسین کا چھڑانے والا تو رہا کوئی نہیں، حسین کو بچانے والے تو شہید ہو گئے ہیں، ہم اپنے اجداد کا بدلہ علی کی بجائے حسین سے لینا ہے۔ بس عزادارو انہوں نے اپنے گھوڑوں کی تازہ نال بندی کی۔ جانتے ہو گھوڑوں کی تازہ نال بندی کیوں کی تھی؟ تازہ نال بندی اس وجہ سے کی تھی، جس گھوڑے کی تازہ نال بندی کی جائے وہ خوشی کے سبب زیادہ پاؤں زمین پہ مارتا ہے۔ جب گھوڑوں کی نال بندی ہو گئی نا عزادارو، کچھ گھوڑا سوار مشرق کی جانب کھڑے ہو گئے، کچھ گھوڑا سوار مغرب کی جانب کھڑے ہو گئے، کچھ شمال کی طرف، کچھ جنوب کی طرف، درمیان میں تھا لاش حسین۔ بس عزادارو جب گھوڑے قریب آئے نا، لاش حسین کو دیکھا، قسم بخدا گھوڑوں نے ایک قدم بھی حرکت نہ کی، گھوڑے رک گئے۔ ان سواروں نے دیکھا ہمارے گھوڑے لاشا کو دیکھ کر حرکت نہیں کر رہے، غطاؤ آیونہا، انہوں نے گھوڑوں کی آنکھوں کو ڈھانپا، پھر واپس لے کے گئے اور مولا حسین کے لاشے کو پامال کرنے لگے۔ عزادارو جانتے ہو کیسے پامال کیا؟ جب یہ پامال کرنے آ رہے تھے نا، جناب حفصہ دوڑی جناب زینب کے پاس آئی، کہا اے محتومہ آج ماں بن کے ایک عرض کر رہی ہوں، میں نے حسین کو اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے، اپنی گود میں اٹھایا ہے، مجھے اجازت دے میں حسین کے پاس چلی جاؤں، میں حسین کی لاشے کے پاس بیٹھ جاؤں گی، اگر میری ضعیفی کا احترام کیا تو ٹھیک، ورنہ علی کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں حسین کو پامال نہیں ہونے دوں گی، خود پامال ہوتی رہوں گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گی، حسین پامال نہیں ہوگا۔ نہیں اماں بھی کہہ رہی ہو، پامال ہونے کی زینب سے اجازت بھی مانگ رہی ہو۔ بس عزادارو گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا۔ یہ ملعون کہتے ہیں ہم نے اس انداز سے گھوڑے دوڑائے، حسین کے ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز
ہم گھوڑوں کی پشت پہ سن رہے تھے لم یبقا ذرعن من اضلاعها الا وصل امام حسین کی پسلی کا کوئی حصہ ایسا نہیں بچا تھا جو سالم ہو اور بعض علماء نے تو لکھا ہے یہ ملعون کہتے تھے تہنا چناجنا صدرہی ہم نے حسین کی ہڈیوں کو آٹا بنا دیا تھا بس عزادارو جناب عباس جانتے ہو نا کتنے وفادار تھے ایک وقت کربلا میں ایسا آیا تھا اس یزیدی فوج کے مزاج کو دیکھ کے مولا علی اکبر کو الگ لے گئے تھے اور ایک جملہ کہا تھا اکبر بیٹا جب چچا عباس شہید ہو جائے نا میرا جنازہ یزیدی فوج کے پاس لے جانا اور کہنا ام البنین کے بیٹے کو جس طرح چاہو جیسے چاہو پامال کر لو زہرا کے بیٹے کو پامال کرنا بس عزادارو عباس کی قسمت جب لاشیں پامال ہونے لگے جناب عباس کی لاشیں کو اٹھانے کے لیے کچھ اقارب آئے تھے جناب عباس کا لاشا تڑپ جاتا تھا یہ اٹھاتے عباس کا لاشا منقلب ہو جاتا عزادارو کربلا میں شہادت کے بعد 2 مرتبہ عباس کا لاشا تڑپا ہے پہلی دفعہ یہ موقع تھا جب لاش پامال ہونے لگی اور ایک موقع یہ تھا جب پہلی دفعہ لاش عباس سے جناب سکینہ آئی عزادارو جو ہی جناب سکینہ نے اپنے قدم مولا عباس کی طرف بڑھانا شروع کیے جناب عباس منقلب ہو گئے اپنا چہرہ زمین کی طرف کر دیا جناب سکینہ کے قدم رکے پوچھا پھوپھی اماں میرے قدم چچا عباس کی طرف بڑھتے ہیں چچا عباس منقلب ہو جاتا ہے کہا میری بیٹی سکینہ اسے چچا وفا کے علامت ہے انا الیہ راجعون